کیا تم نے کبھی سوچا ہے ایک ایسی قوم کے بارے میں جو پہاڑوں کو تراش کر محل بنا لیتی تھی، جو کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی نہیں، مگر جب اللہ کا حکم آیا تو ان کے وہ بلند محل، ان کی شان، ان کا غرور سب ریت کے نیچے دفن ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک قوم پیدا ہوئی، قوم عاد۔ یہ لوگ یمن اور عمان کے درمیان احقاف نام کی ریتیلی وادی میں رہتے تھے۔ ان کے شہر کا نام تھا ارم، ذات عماد، ستونوں والا شہر، جو دور سے دیکھو تو یوں لگتا تھا جیسے آسمان سے باتیں کر رہا ہو۔ قوم عاد کے لوگ عام انسان نہیں تھے۔ ان کے قد پہاڑوں کی طرح بلند، جسم مضبوط اور غرور آسمان چیر دینے والا۔ وہ کہتے، ہم ہی زمین کے وارث ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دروازے اتنے اونچے تھے ایک گھوڑا اور اس کا سوار آسانی سے اندر داخل ہو سکے۔ ایک برتن اتنا بڑا کہ پورے خاندان کا کھانا پاک جائے۔ ان کے بچے بھی کمزور نہیں، چھوٹی عمر میں پتھر اٹھاتے اور فخر سے کہتے، ہم پہاڑوں کو جھکا دینے والے ہیں۔ لیکن ان کا عجیب عقیدہ یہ تھا کہ ہوا ان کی غلام ہے۔ جوان وادی میں کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلاتے اور کہتے، دیکھو ہوا بھی ہماری پیروی کرتی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ آندھی اور طوفان بھی ان کے حکم کے محتاج ہے۔ اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مگر قوم ہانس پڑی۔ ہود، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ ہم طاقتور ہیں، ہمیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار نصیحت کرتے، محالوں کے سامنے، قوم کے سرداروں کے تخت کے پاس، وہ انہیں آخری بار اللہ کی طرف بلاتے رہے، مگر قوم کا غرور ہر بات کو پتھر سے ٹکرا کر توڑ دیتا۔ پھر اللہ کا فیصلہ آیا اور سب سے پہلے قحط نازل ہوا۔ 3 سال تک ایک بوند بارش نہ ہوئی، نہریں سوکھ گئیں، زمین پتھر بن گئی، جانور پیاس سے مرنے لگے۔ پہلا سال قوم نے کہا، یہ تو معمولی مسئلہ ہے۔ دوسرا سال زبانیں پیاس سے سوکھ گئی۔ تیسرا سال محال، محفلیں سب خاموش ہو گئی۔ اب وہ خود حضرت ہود کے پاس آئے، مگر وقت گزر چکا تھا۔ ایک دن آسمان پر 3 بادل نمودار ہوئے، ایک سفید، ایک لال اور ایک کالا۔ آسمان سے فرشتے نے آواز دی، اے عاد کی قوم، ان میں سے ایک بادل چن لو۔ قوم عاد کے سردار ہنس پڑے، کالا بادل لاؤ، اس میں پانی ہے، رحمت ہے۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اسی بادل میں ان کی بربادی چھپی ہوئی ہے۔ بادل پھیل گیا، آسمان سیاہ ہو گیا، ہوا ٹھنڈی ہوئی اور قوم خوشی سے ناچنے لگی۔ بارش آ گئی، بارش آ گئی، لیکن وہ بارش نہیں تھی، وہ اللہ کا قہر تھا۔ پہلا جھونکا آیا، ریت اور پتھر آسمان کو چھونے لگے۔ دوسرا جھونکا، درخت جدوں سمیت اڑ گئے۔ تیسرا جھونکا، انسان ہوا میں یوں اڑتے جیسے کھجور کے کھوکھلے تانے۔ 7 راتیں، 8 دن ایسا طوفان چلا کہ ان کی قلعے، محل، ستون سب ریت کے نیچے دفن ہو گئے۔ جو کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون، وہی ریت میں یوں بکھر گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے عاد کو ایک سخت گرجدار آندھی سے ہلاک کیا، جو ان پر مسلسل 7 رات اور 8 دن تک چلتی رہی۔ جب ہوا رکی تو صرف سناٹا، ریت اور گری ہوئی کھجوروں کے کھوکھلے تنوں جیسے مردہ جسم۔ صرف کچھ لوگ بچ گئے، وہ جو حضرت ہود پر ایمان لائے۔ اللہ نے انہیں پہاڑوں کے غار میں پناہ دی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے تباہ شدہ وادی کو دیکھ کر روتا ہوا کہا، تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہے اور اللہ کی نافرمانی ہلاکت۔
آج بھی احقاف کی ریت کے نیچے ان کا شہر ارم ذات العماد دفع ہوا پڑا ہے، ایک خاموش گواہی کی طرح جو کہتی ہے طاقت دولت اور شان سے نہیں، صرف اللہ کی اطاعت سے عزت ملتی ہے۔ اگر یہ قصہ آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ میں لکھیں اگلا واقعہ کس قوم کا چاہتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔